بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ۔ یا وارث حق وارث سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تجرد کی شان بے مثال تھی۔ آپ دنیا کی ہر چیز سے بے تعلق ہو گئے تھے، باوجود اس کے کہ آپ ایک دولت مند گھر میں پیدا ہوئے تھے، مال و زر کے وارث اور صاحب جائیداد تھے، مگر ہوش سنبھالتے ہی سب چیزوں سے بیزاری کا اظہار کر دیا، دولت خیرات کر دی اور جائیداد رشتہ داروں میں تقسیم فرما دی، جو اب تک آپ کے عزیزوں میں چلی آ رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ نے شادی سے پرہیز کیا، بلکہ تمام الائی کے دنیا سے تعلق توڑا اور ایک اللہ سے رشتہ جوڑا جو قیامت کے لیے مضبوط و مستحکم ہے۔ سرکار وارث پاک کا یہ واقعہ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ النقانی اور آفتاب ولایت۔ سرکار والا کی گفتگو کا انداز کچھ اس طرح تھا کہ سرکار وارث پاک کی باتیں ایسی میٹھی اور رسیلی ہوا کرتی تھی کہ سننے والے چاہتے تھے کہ آپ فرماتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ لوگ دل میں سوال لاتے اور یہاں کچھ کہنے سے پہلے ہی جواب مل جاتا۔ سوال کیسا ہی مشکل سے مشکل ہوتا، آپ مختصر جملے میں ایسا مکمل جواب عنایت فرماتے کہ سائل کو کامل اطمینان حاصل ہو جاتا۔ سرکار وارث پاک کی بات بات میں اسرار و رموز پوشیدہ تھے، اشاروں ہی اشاروں میں نقطے پیدا ہوتے تھے، گفتگو مختصر مگر جامع ہوتی تھی، آپ کے مختصر جملوں کی بڑی سے بڑی وضاحت ہو سکتی تھی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جب کوئی تعریف کرتا تو آپ شرما جاتے، اگر کوئی آپ کی تعریف میں قصیدہ پڑھتا تو حیا سے آپ کی حالت غیر ہو جاتی۔ آپ تعریف و توصیف سن کر مارے شرم کے اپنی گردن جھکا لیتے، آنکھیں ہمیشہ نیچی رہتی، خواہ کیسی ہی ہنسی کی بات ہوتی آپ کہکا مار کر کبھی نہ ہنستے، صرف زیر لب تبسم فرماتے اور تبسم بھی اس طرح کہ دندان مبارک نہ کھلتے تھے، اس پر بھی یہ شرم تھی کہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے لیٹنے بیٹھنے کے آداب سے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ زندگی میں آپ نے جس فعل کو ایک بار اختیار کیا پھر اسے کبھی نہ چھوڑا۔ زمین سے پیٹھ لگانا گویا آپ کی وزاداری کے خلاف تھا، تو تمام عمر ضرورتاً بھی کبھی چت نہ لیٹے، سنت کے مطابق سیدھی کروٹ آرام فرماتے تھے، ہمیشہ سیدھی کروٹ لیٹنے سے سیدھی سمت پہلو پر زخم کے نشان پڑ گئے تھے، اس رات میں سر اقدس میم کی شکل پیدا کرتا اور دست مبارک کا تکیہ ہے کی صورت پیدا کرتا اور کمر شریف کس قدر خم ہوتی جو میم مکر بن جاتی اور پائے مبارک دال کی شکل میں ہوتے، اس طرح لفظ محمد صاف طور پر پڑھا جا سکتا تھا۔ شب و روز میں کبھی کسی نے آپ کو سوتے نہیں دیکھا، اگر کبھی کسی نے یہ خیال کیا کہ آپ سو رہے ہیں تو فوراً آپ بول اٹھتے، کون ہے؟ اکثر ایسا ہوتا کہ بستر بچھے کا بچھا ہی رہ جاتا اور آپ کو بیٹھے بیٹھے تمام رات گزر جاتی۔ بیٹھنے کی صورت میں آپ کی نشست کا اندازہ کچھ ایسا ہوتا کہ اعضائے مبارک الف لام اور ہے کی شکل پیدا کرتے تھے، جس سے اللہ کا لفظ پڑھنے میں آتا تھا، حتیٰ کہ سیدھے ہاتھ کی مٹھی بند رہتی تھی جو ہا کی شکل ظاہر کرتی تھی، گویا نشست بھی یاد الہی سے خالی نہ تھی۔ اس طرح بیٹھنے میں انداز عاشقی اور لیٹنے میں شان محبوبی جلوہ گر تھی۔ اس کے علاوہ ایک چیز جو ہر وقت دیکھی جا سکتی وہ یہ تھی کہ لیٹتے بیٹھتے ہر وقت ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر معنی شمار انگوٹھا چلا کرتا تھا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عاشقانہ قصے سن کر بہت خوش ہوتے تھے۔ محبت کی کہانیاں بھی محض اس غرض سے ہوتی تھیں کہ کسی فضول باتیں کرنے اور خیال بٹانے کا موقع نہ ملے، خصوصاً استراحت کے وقت قصہ سننا روزانہ کا معمول تھا۔ قصہ گو قصہ کہتا رہتا اور آپ احرام شریف میں منہ چھپائے یاد الہی میں مشغول رہتے، اور چنانچہ عام لوگ سمجھتے کہ سرکار اقدس قصہ سن رہے ہیں، مگر جاننے والے جانتے تھے کہ سرکار ذکر الہی کی ضرب اور اس کی ضرب کی طرف جب کوئی شخص دھیان دیتا تو آپ چپ ہو جاتے اور یاد الہی میں مشغول رہتے۔ جن کا سونا بھی عبادت، جاگنا بھی بندگی، عاشقان مصطفیٰ کی بات ہی کچھ اور ہے، سب کو گرویدہ اپنا بنایا حسن اخلاق کی دلیری سے۔ سرکار وارث پاک عاشق سے تبسم آمیز لہجے میں خطاب فرماتے تھے اور نام بھی عزت سے لیتے تھے، خدام تک سے برابر کا برتاؤ ہوتا تھا۔ آپ اپنے چھوٹوں پر بڑی شفقت فرماتے تھے اور بڑے بوڑھوں کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، خواہ کیسی ذلیل حالت میں ہوتے آپ انہیں گلے لگاتے اور اچھی جگہ بٹھاتے، سلام کرنے میں ہمیشہ خود سبقت فرماتے، نوادار سے بڑھ کر خود مصافحہ فرماتے، باہر سے آنے والے مریدوں کے اعزاز میں کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنے سینے سے لگاتے اور نام بنام سب گھر والوں کی جدا جدا خیریت معلوم فرماتے۔
ہر چند کہ آپ ہر شخص کی حالت روشن تھی، پھر بھی آپ ہر شخص کا پردہ رکھتے، کبھی کسی کو جھٹلاتے نہ تھے۔ اگر آپ کے حق میں کسی سے کوئی قصور بھی ہو جاتا تو آپ نظر انداز فرما دیتے اور مسکرا کر بات کا رخ ہی بدل دیتے، جس سے کسی کو شرمندگی نہ ہو۔ اگر وقتی طور پر کسی پر بھی ناراض ہوتے تو دوسری ملاقات پر اس طرح خوشی سے ملتے کہ پہلے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، پھر وہی شفقت، وہی محبت، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ کچھ، گویا آپ کا جلال بھی جمال کی شان دکھاتا تھا۔ چنانچہ بار بار دیکھا گیا جس پر جلال آیا، انعام و اکرام کا مستحق ٹھہرا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی کو غیر نہ سمجھا، آپ کی مجلس میں اپنے پرائے کے الفاظ ہی متروک تھے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ حد درجہ شفقت محبت فرماتے تھے کہ ہر شخص فخر و ناز کرتا جب کسی دوسرے پیروں کے مرید آپ سے ملنے آتے تو ان پر بھی ویسے ہی شفقت فرماتے، ان کے پیروں کی تعریف کرتے اور عزت افزائی کرتے ہوئے فرماتے، ہم اور وہ ایک ہیں اور تم تو ہو اپنے ہی ہو۔ یہ تھا آپ کے اخلاق حسنہ کا کمال، جس کی مثال فی زمانہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور پیغامات اور تعلیمات دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔